دوسرے پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے تحویل قبلہ کا حکم فرمایا۔ دوسرے پارے کے شروع میں قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، تو قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو اس طرف پھیر دے گا جہاں آپ کی مرضی ہو۔ تو یہاں پر تحویل قبلہ یعنی قبلے کی تبدیلی کا حکم اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم پر تمام کائنات کے لوگ چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی جو مرضی ہوتی ہے وہی ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے مرضی کو کتنا پسند کرتا ہے۔ فرمایا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ یہاں پر فرمایا قبلۃ ترضاها، کہ اس قبلے کی طرف نہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی حکم فرمائے گا اس کی طرف پھیر دیں گے۔ یہاں فرمایا کہ جس قبلے کی طرف آپ کی مرضی ہو۔ آپ اگر چاہیں گے کہ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھیں تو اس طرف پھیر دیں گے، آپ چاہیں گے خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھیں تو اس طرف پھیر دیں گے۔ تو یہ آسمان کی طرف دیکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ان معنوں میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس طرح دیکھنا جسے ہم کہتے ہیں کہ اوپر نعوذ باللہ بعض لوگ جس طرح کہتے ہیں نا کہ اوپر اللہ ہے نیچے جو ہے آپ لوگ ہیں، تو اللہ ہر جگہ ہے، اس طرح کہنا یہ جملہ بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی سمت کی طرف تعین کرنا ہے کہ اللہ اس طرف ہے، یہ بالکل غلط جملہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو دیکھ رہے تھے، اس کا انتظار فرما رہے تھے کہ جبریل امین کب حکم لے کر تشریف لاتے ہیں، کہ جبریل امین اب نماز کی حالت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ ہے کہ قبلہ بیت المقدس سے خانہ کعبہ ہو جائے، اور 2 رکعت نماز ہو چکی ہیں۔ جبریل امین اسی وقت حاضر خدمت ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ آپ اپنے چہرے کو اس طرف پھیر لیں جس طرف آپ کی مرضی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 2 رکعت نماز بیت المقدس کی طرف ادا کر چکے ہوتے ہیں، اب 2 رکعت نماز خانہ کعبہ کی طرف ادا فرماتے ہیں۔ یعنی نماز ختم ہونے کا بھی آپ نے یہ انتظار نہ فرمایا کہ نماز ختم ہو، کعبۃ اللہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی چاہت تھی کہ ہمارا قبلہ کعبہ مکرمہ بن جائے۔ اور مسلمانوں کا اتباع دیکھیں، صحابہ اکرام کا اتباع دیکھیں کہ 2 رکعت نماز ایک سمت پہ پڑھی ہے اور 2 رکعت دوسرے اپوزٹ۔ اب مدینہ شریف میں جن کی حاضری ہوئی ہے تو انہوں نے دیکھا ہوگا مسجد قبلتین اس کا رخ کس طرح ہے، یعنی اس طرف جیسے میں بھی بیٹھا ہوں ایک دروازے کی طرف، یہ پہلے جو ہے بیت المقدس کی سمت یہ قبلہ تھا، پھر جو ہے یہ قبلے کی سمت جو ہے اب یہ قبلہ ہے، تو دونوں محرابیں دونوں سائڈوں میں بنی ہوئی ہیں، اور یہ نشانی بھی بتائی گئی ہے کہ پہلے اس سمت پہ قبلہ تھا اس مسجد میں۔ تو یہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اس طرح چاہتا ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس میں ان لوگوں کا بھی رد ہے جو بعض نام نہاد مذہبی رہنما اپنے آپ کو بنتے ہیں، اور جو ہے اپنے آپ کو مذہبی لیڈر بھی بنتے ہیں، لیکن کہتے ہی ہیں اپنی کتابوں میں ہی لکھتے ہیں کہ جس کا نام محمد علی ہے اس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، نعوذ باللہ۔ اپنی کتابوں میں جو ہے بدعقیدہ عناصر جو ہے یہ لکھتے ہیں بد مذہب کہ جس کا نام محمد اور علی ہے اس کے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اگر اس کے چاہنے سے نہیں ہوتا تو بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھو، ان کے چاہنے سے ہی جو ہے قبلہ تبدیل ہوا ہے۔ اگر تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے چاہنے سے کچھ تبدیلی نہیں ہو سکتی تو پھر تمہیں بیت المقدس ہی کی طرف نماز پڑھنا چاہیے۔ تمام مسلمان کعبے کی طرف پڑھیں تم ادھر رک کر کے نماز پڑھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے سے قبلہ تبدیل ہوا ہے، حضور نے آپ کی چاہت پر قبلہ تبدیل کیا۔ آگے سورہ بقرہ میں یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، اور ابراہیم علیہ السلام کا بڑا تفصیلی جو ہے کئی جگہ پر ذکر کیا گیا۔ ایک جگہ جو آپ کا
وہ جھگڑا بیان کیا گیا جو اس کے ساتھ ہوا بادشاہ وقت کے ساتھ۔ پھر ایک اور مقام پر آپ نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ الہی تو لوگوں کو کس طرح زندہ کرے قیامت، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ تمہیں شک ہے اس پر؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، شک تو نہیں، لیکن میں عین الیقین کرنا ہے، حق الیقین تو ہے، دل سے تو مانتا ہوں، لیکن آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس طرح جو ہے مردے زندہ ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ آپ نے فرمایا کہ اور جب حضرت عرض کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے مجھے دکھا دے تو کیوں کر مردے جلائے گا، زندہ کرے گا، تو فرمایا کہ تجھے یقین نہیں؟ عرض کی یقین کیوں نہیں، مگر چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا تو پھر اچھا 4 پرندے لو اور اپنے ساتھ ملاؤ، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ۔ ثم ادعوہن، یہاں پر یہ لفظ ہے کہ انہیں ثم ادعوہن، انہیں بلاؤ، پکارو انہیں۔ اب وہ پرندے کیسے ہیں؟ ان 4 پرندوں کو لے کر ان کا قیمہ کر دیا، سارے گوشت کو سارے قیموں کو مکس کر دیا۔ اب کس کے اجزاء کس میں ہے پتہ نہیں، 4 حصے لیے اور پہاڑ کے اوپر رکھ دیے، اب سارے مکس ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اب انہیں پکارو، تو یہاں مردے کو پکارنے کا حکم اللہ رب العزت خود ارشاد فرما رہا ہے۔ اور ہمارے یہاں کے جو نام نہاد مذہبی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بہت دین کے ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کسی مرے ہوئے کو پکارنا شرک ہے، بلکہ یہاں تک کہ ان کی جرأت ہے کہ وہ اللہ کے رسولوں اور نبیوں اور پیغمبروں اور ولیوں، اللہ کے نیک بندوں کو پکارنے کو بھی شرک کہتے ہیں۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ ثم ادعوہن یأتینک سعیا، کہ تم انہیں پکارو وہ تمہارے پاس چلے آئیں گے پاؤں سے دوڑتے ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پکارا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پکارنے کا حکم دے رہا ہے، تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ شرک کی تعلیم تو نہیں دے گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ خلیل ہیں، وہ شرک تو نہیں کریں گے۔ انہوں نے پکارا کس کو؟ مردوں کو پکارا، اور وہ مردے کون سے ہیں؟ پرندے ہیں۔ جب مرے ہوئے پرندوں کو پکارنا جائز ہے تو اللہ کے نبیوں اور ولیوں کو پکارنا کیوں کر شرک ہو جائے گا؟ یہ انتہائی درجے کی جہالت والی سوچ ہے۔ جو اس طرح کی سوچ پھیلاتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہنے سے بندہ مشرک ہو جاتا ہے، یا غوث کہنے سے مشرک ہو جاتا ہے، یہ انتہائی درجے کی جو ہے ان کی جہالت ہے، اور قرآن سے ان کی بالکل لا علمی ہے۔ قرآن تو فرما رہا ہے ثم ادعوہن، کہ آپ پکارو، اور ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں کہتے یا رب میں کیسے پکاروں، مردوں کو پکارنا شرک ہو جائے گا۔ آپ پکارتے ہیں، آواز دیتے ہیں پرندوں کو، تو جس پرندے کو آواز دیتے ہیں اس کے اجزاء، سارے اجزاء سے مل کر پورا پرندہ بنتا ہے اور اڑتا وہ آپ کی خدمت میں آ جاتا ہے۔ یہ آپ کا معجزہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا۔ اس سے یہ بات ہمیں جو ہے ثابت ہوئی کہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے یہ ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ جب مردے کو پکارنا جائز ہے تو اللہ کے نبیوں اور ولیوں کو پکارنا بدرجہ اولا جائز ہے، بلکہ یہاں پر تو ابراہیم علیہ السلام خود پکار رہے ہیں۔ اب دیکھیں آگے ہماری جو ہے سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے، سورہ آل عمران۔ تو سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ذکر کیا، اور یہ حضرت مریم کون ہے؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں جا بجا ملتے ہیں۔ حضرت مریم یہ ہیں حضرت عمران کی زوجہ، اور یہ ہے سورہ آل عمران۔ جس طرح ہم نے سورہ بقرہ میں سنا تھا کہ گائے والی صورت اس کی نسبت گائے سے ہے، یہاں اس صورت کی نسبت ہے حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ان کے آل سے، اور ان کے آل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آتے ہیں، ان کے صاحبزادے۔ تو حضرت مریم کی والدہ ماجدہ جن کا نام تھا حضرت حنا، انہوں نے ایک منت مانی کہ اگر میرے یہاں اولاد پیدا ہوگی تو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے دے دوں گی۔ تو حضرت عمران نے ان سے کہا کہ آپ نے منت تو مان لی، لیکن اگر بیٹی پیدا ہوگی تو پھر کیا کریں گے؟
تو بیٹی تو بیت المقدس خدمت کے لیے پیدا نہیں ہوتی تھی، وہ خدمت تو نہیں کرتی تھی، بیٹے ہی کرتے تھے۔ تو اب حضرت عمران کا انتقال ہو گیا حضرت مریم کے دنیا میں آنے سے پہلے۔ اب حضرت مریم دنیا میں جب تشریف لائیں تو اب وہ منت پوری کرنی تھی، تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو لے کر بیت المقدس میں پہنچیں، تو وہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام ان بیت المقدس کے جو خدمت گار تھے، جو امام تھے، ان سب کے امام تھے حضرت زکریا علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، اور ان کے صاحبزادے ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام جو اللہ کے وہ بھی اللہ کے نبی ہیں۔ تو حضرت زکریا یہ رشتے میں حضرت مریم کے خالو لگتے تھے، تو انہوں نے اپنی کفالت میں لے لیا، اور ان کے لیے بیت المقدس میں ایک خاص قسم کی محراب بنائی گئی، اور اس محراب میں حضرت زکریا علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ زکریا علیہ السلام جاتے، صبح شام آپ کو کھانا وغیرہ دیتے۔ اب حضرت مریم جب ان کی اتنی عمر ہو گئی کہ تھوڑی بڑی ہو گئیں، تو ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام جب پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ اس محراب میں پھل موجود ہیں، اور پھل بھی کیسے؟ بغیر موسم کے پھل، یعنی سردیوں کے پھل گرمی میں اور گرمی کے پھل سردی میں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ اے مریم، تمہارے پاس یہ کہاں سے آ گئے، اور تو کوئی رزق دیتا نہیں ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ اللہ کی طرف سے آئیں۔ اس کو قرآن مجید فرقان حمید جو ہے اس طرح ذکر کرتا ہے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، کہ یاد کرو جب زکریا علیہ السلام ان کے پاس آپ کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے، اس کے پاس نیا رزق پاتے۔ قال یا مریم انا لکی ھذا، کہا اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ تو وہ کہتی ہیں قالت ہوا من عند اللہ، کہ بولیں کہ وہ اللہ کی طرف سے آیا، اور انہوں نے کہا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے گنتی حساب بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ اب وہ مقام ایسا ہے کہ بے موسم کے پھل آ رہے ہیں، تو زکریا علیہ السلام کی ایک پرانی تڑپ، ایک پرانی دعا وہ اپنی اولاد کے لیے کیا کرتے تھے، لیکن اب عمر اتنی ہو گئی کہ بڑھاپا آ گیا، اور ایسی عمر میں اولاد کا ہونا ایک محال سمجھا جاتا تھا، اور اس عمر میں جیسے اب 90 کی ایج کوئی کراس کر جائے تو اس عمر میں میڈیکل کی روح سے بھی اولاد کا ہونا بہت مشکل ہے۔ لیکن جب حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ اس جگہ بغیر موسم کے پھل آ رہے ہیں، اللہ دے رہا ہے، تو اس جگہ میں دعا کروں تو اللہ مجھے بغیر موسم کے عمر بھی، بغیر موسم کے اولاد بھی دے سکتا ہے۔ اب میری عمر تو موسم تو گزر گیا، لیکن اللہ چاہے تو دے سکتا ہے۔ تو قرآن فرماتا ہے کہ ہنالک دعا زکریا ربہ، کہ زکریا علیہ السلام نے یہاں اپنے رب کو پکارا۔ قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ انك سمیع الدعاء، اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے ستھری اولاد دے، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ اب اس مقام پر جیسے ہی آپ نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی سن لی۔ ایک مدتوں سے دعا کر رہے تھے، لیکن اس مقام پہ دعا کی، فنادته الملائکۃ فہو وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ، تو فرشتہ فوراً ہی آ گیا، اس نے آواز دی کہ جب کہ وہ اپنی جگہ نماز پڑھ رہے تھے، بے شک اللہ آپ کو مژدہ دیتا ہے یحییٰ کا، مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، جو اللہ کی طرف سے ایک کلمے کی تصدیق کرے گا، اور وہ سردار ہمیشہ عورتوں سے بچنے والا، اور ہمارے نبیوں میں خاص۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا بھی دیا اور نام بھی بتا دیا، اور ان کا نام قرآن میں بھی ذکر کر دیا ہے کہ ان کا نام ہوگا یحییٰ، یحییٰ علیہ السلام، اور وہ ایک کلمے کی تصدیق کریں گے۔ وہ کلمہ کون سا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے وہ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے یہ رشتہ دار ہیں، جس طرح ان کی والدہ جو ہے ان کے خالو ہیں حضرت زکریا علیہ السلام، تو یہ دونوں بھی جو ہے کزن ہو گئے۔ تو اس طرح آپ دیکھیں کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول فرمایا۔ اچھا، ایک یہ وسوسہ کسی کے ذہن میں نہ آئے کہ حضرت مریم کا مقام بہت بلند ہے، زکریا علیہ السلام ان سے کم مرتبے والے ہیں، ایسا نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ کی ولیاں ہیں وہ، اور ولیوں کی شان جو ہے بہت بلند ہے، لیکن نبیوں کے برابر نہیں ہو سکتی۔ ولیوں کی شان صحابہ کرام کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ کوئی قطب ابدال قلندر کتنا ہی بلند درجے والا ہو،
وہ کسی صحابی کے مرتبے کو ہرگز نہیں پہنچ سکتا۔ جب صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے تو اللہ کے نبیوں کی شان بہت بلند ہے۔ حضرت مریم اللہ کی ولیہ ہیں، حضرت زکریا اللہ کے نبی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے وہ جس طرح اپنے بندوں کو اولاد دے، جس طرح اپنے بندوں کو نوازے اور جس طرح اپنے بندوں کی تعلیم دے۔ تو یہاں میں یہ مسئلہ پتہ چلا کہ جب مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عبادت کی جگہ اتنی مقدس ہے کہ وہاں دعائیں قبول ہو رہی ہیں، تو جہاں اللہ کے ولیوں کے مزارات ہیں وہاں دعائیں قبول کیوں نہیں ہوں گی؟ وہاں تو وہ خود موجود ہیں اور ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں یہ ایسے مقامات ہیں، ان کے مزارات، کہ جہاں اللہ رب العزت ہماری دعائیں فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ ان کے توسل سے آپ دعا مانگیں۔ آپ چلے جائیں عبداللہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ، آپ جو ہے، میں آپ کو شرطیہ کہہ رہا ہوں، آپ کا کوئی پرانے سے پرانا مسئلہ ہو آپ وہاں جا کے دعا مانگیں، اور اگر آپ کی دعا نہ قبول ہو آپ مجھے آ کے پکڑ لیں، لیکن دعا مانگنے کی شرط بھی میں آپ کو بتا دوں۔ آپ کو دعا مانگنے کی شرائط پہ بھی عمل کرنا پڑے گا۔ آپ کو یہ یقین ہو اور وہاں جا کے آپ یہ کہیں کہ حضور میں اللہ کے وسیلے سے، اللہ کی بارگاہ میں آپ کا وسیلہ پیش کر رہا ہوں اور اللہ سے جو ہے یہ وسیلہ دے کے دعا مانگ رہا ہوں آپ کے وسیلے سے، اب میری دعا قبول ہو جائے، اور آپ بھی اپنے رب سے جو ہے میری دعا قبول کروا دیں، اور پھر یہ بھی کہہ دیں کہ اب میں یہیں سے یہ دعا قبول کروا کے جاؤں گا، بس اب مجھے کہیں اور نہیں جانا، آپ میری دعا قبول کروائیں۔ بس دیکھیں آپ کی دعا کیوں نہیں قبول ہوتی ہے؟ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ یقین کامل جو ہے یہ شرط ہے۔ ہم مزارات پہ جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ فلاں مزار پہ گئے، ادھر دعا مانگی، ادھر دعا مانگی، ادھر دعا مانگی، نہیں قبول ہوئی۔ یقین نہیں ہے نا، دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ قبول فرما لے، دل میں یہ کہ ہو گئی تو ہو گئی، نہیں ہوئی تو کوئی مسئلہ نہیں، یا اللہ قبول فرما لے۔ اب جب دل میں یہ ہے کہ یار ہو گئی تو صحیح ہے، نہیں بدلا تو پہلے بھی اتنے مزارات پہ گئے نہیں ہوئی، یہاں بھی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ تو یقین مانے آپ کی دعا کبھی نہیں قبول ہوگی، آپ چاہے کتنی زندگی بھر دعا مانگتے رہے نہیں۔ دعا کی ایک شرط یہ ہے کہ یقین بھی ہونا چاہیے، آدمی یقین کرے کہ میں اپنے رب سے دعا مانگ رہا ہوں، میرا رب ضرور قبول فرمائے گا۔ اب جب اللہ کے ولی کے پاس گئے تو ان سے عرض کر دیں کہ حضور آپ کی بارگاہ میں آ گئے، بس اب دعا ہماری جو ہے آپ قبول کروائیں، تو انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ تو اللہ کے ولیوں کے مزارات پہ جائیں، ان کے توسل سے دعائیں مانگیں، بالکل جائز عمل ہے یہ۔ جو لوگ اس کو شرک یا بدعت کہتے ہیں وہ انتہائی گمراہی میں ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کی محراب میں کھڑے ہو کے دعا مانگی تو ان کی اتنی پرانی دعا جو ہے اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔